بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح ہمارے ظاہری جسم کو تندرست رہنے کے لیے اچھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ہمارے باطنی وجود یعنی روح کو بھی تندرست و توانا رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جسمانی غذا کا تو خیال کیا جاتا ہے لیکن باطنی غذا کا کوئی کہیں بھی ذکر نہیں ہوتا۔ اس کی مین دو وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، اکثر لوگوں کو روح کی غذا کا علم ہی نہیں ہوتا، اور دوسرے نمبر پر جن لوگوں کو علم ہے وہ یہ راز کسی کو بتانا ہی نہیں چاہتے، یا ان کے پیر و مرشد ان کو روک دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کروڑوں انسان جو اس دنیا میں آتے ہیں اپنی جسمانی غذا کا خیال کرتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات پوری کرتے ہیں اور اس فانی دنیا کو خیر باد کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان تمام رموز و اسرار اور حقائق سے پردہ اٹھائیں گے جسے عام انسانوں کی دسترس سے چھپا کر رکھا گیا ہے، جبکہ اس کا ہر انسان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہر انسان کو پتہ چل سکے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ کیسے بنا کر بھیجا، اس کی کیا کیا ڈیوٹیز ہیں، اور انسانوں کو جنوں اور فرشتوں سے افضل کیسے بنایا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل سنیں تاکہ تمام رموز و اسرار آپ پر منکشف ہو سکیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک ذکر اللہ سے ہی قلوب کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ ذکر کیا ہے؟ ذکر ایک نور ہے جو دل کو حضوری بخشتا ہے۔ ذکر ایک ذوق لازوال ہے جو اہل ذکر کو وصال عطا کرتا ہے۔ اللہ کی یاد الہی میں غیر اللہ کو دل سے فراموش کر کے حضور قلب کے ساتھ حق تعالیٰ کا انکشاف حاصل کرنے کی کوشش کو ذکر کہتے ہیں، اور ہمارے باطن یعنی روح کی غذا ذکر اللہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک اور جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں اللہ نے ان سب کے لیے بخشش اور عظیم اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ حدیث قدسی ہے، اہل ذکر میرے ہم نشیں ہیں۔ بہت سی احادیث میں بھی ذکر اللہ کے بارے میں فرمایا کہ اپنے رب کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم باغات جنت کے قریب سے گزرو تو اس میں سے کچھ کھا لیا کرو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باغات جنت سے کیا مراد ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر کی محفلیں۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے افضل ترین عمل کے بارے میں آگاہ نہ کر دوں جو تمہارے رب کے نزدیک زیادہ پاکیزہ اور تمہارے درجات کو بلند کرنے والا ہے، اور تمہارے سونا اور چاندی کے خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے، اور اس سے بھی زیادہ افضل ہے کہ تم دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرو، تم ان کی گردنیں اڑاؤ اور وہ تمہاری اڑائیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں، ذکر بارگاہ الہی سے حاصل ہونے والی توفیق و تحقیق اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے عطا ہونے والی تلقین کا نام ہے۔ جو شخص ذکر اللہ میں مشغول رہتا ہے وہ ثانی خضر ہو جاتا ہے، اور جو شخص ذکر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے وہ مردود تر ہو جاتا ہے۔ ذکر اللہ سے دل کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دائمی حضوری حاصل ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نسیان اور غفلت سے بھی چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ذکر اللہ کے اسم ذات اللہ یا اس کی کسی صفت کو بار بار دہرانے کا نام ہے۔ ذکر اللہ ولایت کا منشور، وصال کا مینارہ، راہ سلوک پر چلنے کی علامت اور منزل تک پہنچنے کی دلیل ہے۔ ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ تمام خصائل حمیدہ کو جو ذکر کی طرف ہی راجع ہیں، تمام منبع ذکر الہی ہے۔ دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے اور اس کی صفائی ذکر سے ہی ممکن ہے۔ ذکر الہی دل کو چمکتے ہوئے آئینے کی مانند کر دیتا ہے، اور جب ذکر ترک کر دیا جاتا ہے تو دل پھر زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ دل کو زنگ لگنے کے دو مین اسباب ہیں، پہلا غفلت اور دوسرے نمبر پر گناہ ہے، اور اس کی صفائی بھی دو چیزوں سے ہوتی ہے، استغفار اور ذکر اللہ سے۔ جہنم میں داخل ہونے کا سبب ذکر اللہ سے غفلت ہے، اور جہنم سے چھٹکارا صرف ذکر اللہ سے ہی ممکن ہے۔
اصحاب ذوق و محبت فرماتے ہیں جب قلب ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے تو دنیا اور اس کی خواہشات کی طرف متوجہ ہو کر حرص و حرمان میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر ایک رغبت سے دوسری رغبت کی طرف اور ایک طلب سے دوسری طلب کی جانب منتقل ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ تاریکیوں میں گر جاتا ہے۔ اور جب اس کے دل پر اللہ کے ذکر اور معرفت کا دروازہ کھلتا ہے تو ان تمام آفات اور مصائب سے چھٹکارا حاصل کر کے اسے اللہ رب العزت کی معرفت کا شعور حاصل ہو جاتا ہے۔ بندہ اس وقت ہی مقام رضا تک رسائی کرتا ہے جب وہ سلوک کے ان ابتدائی مراحل کو عبور کرے۔ پہلے نمبر پر وہ اسم جلالیت یعنی اللہ کے ذکر میں غرق ہو جائے۔ یہ اسی کے لیے ممکن ہے جسے مرشد کامل سے ذکر کی اجازت ہو، اور دوسرے نمبر پر اسے ذاکرین کی صحبت میسر ہو، اور وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سختی سے کاربند ہو۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت و رضا پانے کا عملی طریقہ کثرت ذکر اللہ اور صحبت ذاکرین ہے، کیونکہ ان کی صحبت نفس امارہ کو ختم کر دیتی ہے، جس سے دل شفاف آئینہ کی مانند ہو جاتا ہے جو معرفت الہی کی نوری کی تجلیات کا بغور مشاہدہ کر سکتا ہے۔ عزیز دوستو، ذکر کی 3 اقسام ہیں۔ پہلا ذکر ایسا ہے جس میں ذاکر کو ذکر کی عادت ہوتی ہے، اور ذاکر ایسا ذکر اپنی زبان سے کرتا ہے مگر اس کا دل اس ذکر سے غافل رہتا ہے۔ دوسری قسم کے ذکر میں ذاکر زبان سے تو ذکر کرتا ہے مگر زبان کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی ذکر میں حاضر ہو جاتا ہے، اور طالب مولا کو ایسے ذکر سے بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تیسری قسم کا ذکر ایسا ذکر ہے جس میں دل ذاکر ہو جاتا ہے اور زبان بند رہتی ہے، اور ایسے ذکر کی قدر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا، اور یہی طالب مولا کی منزل ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اپنے رب کا ذکر کرو اپنے دل میں عاجزی سے اور خوف سے اور بغیر بلند آواز کے۔ اور اس آیت میں مبارکہ میں ذکر خفی یعنی سری ذکر پر دلیل ہے۔ ذکر اللہ کی منزل دیدار الہی ہے، اور جس ذکر سے ذاکر کو دیدار الہی میسر نہ ہو وہ محض خیال آرائی ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو فرماتے ہیں، ذکر اللہ دیدار پروردگار تک پہنچاتا ہے، جس ذکر کا ثمرہ دیدار خداوندی نہ ہو وہ ذکر ہی کیا ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں، تفکر سے کیا جانے والا ذکر ہی فیض و فضل کا حامل ہوتا ہے۔ یہ ذکر روز ازل سے ہی ذاکروں کو نصیب ہے۔ بنا تفکر محض زبان سے بلند آواز میں کیا جانے والا ذکر صرف اور صرف وقت اور قوت کا ضیاع ہے۔ اس سے ذاکر کا قلب منور نہیں ہوتا بلکہ الٹا تاریک اور مغرور ہو جاتا ہے۔ ذکر اللہ رب ذوالجلال کی یاد اور حمد و ثنا کا نام ہے۔ وہ یاد جس میں محبت نہ ہو اور وہ حمد و ثنا جس میں ادب ہی نہ ہو، وہ کیسے ذاکر کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے؟ ذکر اللہ کا تعلق آواز سے نہیں۔ حضرت سخی سلطان بہو فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ کا ذکر تو کرتا ہے مگر اس کا دل اللہ سے غافل ہو تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے ذاکر سے جھگڑا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ایسے جسم پر لعنت ہو جو بظاہر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس کا دل اللہ سے غافل ہوتا ہے۔ ذکر اللہ دل کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور زبان سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن افضل ذکر یہ ہے کہ دل اور زبان دونوں کے ساتھ کیا جائے، اور دونوں میں سے افضل قلبی ذکر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذکر کرنے والا اپنا مطلوب و مقصود صرف رضا الہی رکھے۔ اس سلسلے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل بصیرت پر یہ بات منکشف ہوئی ہے کہ اعمال میں سب سے افضل ذکر اللہ ہے، البتہ اس کے 3 غلاف ہیں۔ ان تینوں غلافوں کے بعد اصل مغز ہے، لیکن ان غلافوں کو اس وجہ سے فضیلت حاصل ہے کیونکہ اس کے اصل تک پہنچنے کا راستہ یہی ہے۔ پہلا غلاف لسانی ذکر ہے، دوسرا قلبی ذکر ہے، جبکہ دل کو اس کی موافقت کی ضرورت ہے یہاں تک کہ وہ ذکر کے ساتھ حاضر رہے۔ اگر دل کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے تو افکار کی وادیوں میں گم ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پر دل میں ذکر اللہ اس قدر پختہ اور غالب ہو جائے کہ اس کو کسی غیر کی طرف متوجہ کرنے کے لیے تکلف کی ضرورت ہو، جس طرح کہ دوسری صورت میں دل کو ذکر اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے تکلف کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کا ذکر خاموشی سے اور خفیہ طریقے سے کرو۔ اگر کوئی سوال کرے کہ ذکر خفی
بہتر ذکر ہے یا اونچی آواز سے کیا گیا ذکر زیادہ بہتر ہوتا ہے؟ تو میرا اس کو جواب ہوگا کہ ذکر خفی سے مراد ایسا ذکر نہیں جو زبان سے آہستہ آواز سے کیا جائے، کیونکہ ایسا کرنا بھی زبانی ذکر ہے۔ ذکر خفی بہت ہی بہترین ذکر ہے۔ ذکر خفی سے ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، چونکہ ذکر کے مختلف کلمات ہیں اور ہر کلمے کا دل پر ایک خاص اثر اور تاثیر ہوتی ہے۔ اس لیے صوفیہ کرام جو کہ دلوں کے طبیب اور تعلیم و تربیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب ہوتے ہیں، وہ اپنے مریدوں کو خاص ذکر کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ خاص ذکر کیا ہے؟ خاص ذکر اسم اللہ ذات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یاد کرتے رہا کرو اپنے رب کے نام اسم اللہ ذات کو صبح بھی اور شام بھی۔ اور اسی طرح ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب تک روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا ذکر رہے گا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسم اللہ ذات کا ذاکر اپنی ذات سے بے خبر اور اپنے رب کے ساتھ واصل ہوتا ہے۔ وہ احکام الہیہ پر سختی سے کاربند اور دل کے ساتھ اس کے مشاہدے میں مشغول رہتا ہے، حتیٰ کہ مشاہدہ کے انوار و تجلیات اس کی بشری صفات کو جلا کر رکھ دیتے ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص ذاکر خدا ہونے کا مدعی ہے، اسے چاہیے کہ وہ ہمیشہ ذکر اسم اللہ ذات میں مشغول رہ کر حضور حق میں لقاء الہی سے مشرف رہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ذکر و تصور اسم اللہ ذات کیسے کیا جائے؟ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو کھڑے بیٹھے اور کروٹوں کے بل لیٹے ذکر اللہ کرو۔ اس آیت مبارکہ میں کروٹوں کے بل لیٹنے سے مراد سونا ہے، یعنی سوتے ہوئے بھی ذکر اللہ کرنا ہے، اور سوتے ہوئے صرف ذکر پاس انفاس یعنی سانسوں کے ساتھ ذکر خفی ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ سانس کسی لمحہ بھی بند نہیں ہو سکتی۔ یعنی ذکر اسم اللہ ذات ہے اور اس کا بہترین طریقہ پاس انفاس ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سانس گنتی کے ہیں، اور جو سانس ذکر اسم اللہ کے بغیر نکلے وہ مردہ ہے۔ پاس نفاس سانسوں سے ذکر و تصور اسم اللہ ذات کے ذکر سے ذاکر کے اوصاف ذمیمہ اوصاف حمیدہ میں بدل جاتے ہیں، اور اس کا اخلاق پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور وہ صفات الہیہ سے متصف ہو کر اللہ تعالیٰ کے قرب و وصال اور مشاہدہ حق کے قابل ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اسے اپنے انوار میں جذب کر کے باطن میں اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ زبانی ذکر سے درجات اور ثواب تو حاصل ہوتے ہیں، لیکن قلب یا من کے قفل کو کھولنے والا ذکر پاس نفاس ہے، جسے سلطان الاذکار کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی طالب حق اس وقت تک قرب و دیدار الہی کو نہیں پا سکتا جب تک وہ ذکر و تصور اسم اللہ ذات کے ذریعے اپنے نفس، دنیا اور شیطان سے خلاصی نہیں پا لیتا۔ ظاہری اعمال سے انسان کو ثواب تو مل جاتا ہے، لیکن معرفت الہی نہیں ملتی۔ اس کے لیے طالب حق کو مرشد کامل کی ضرورت ہوتی ہے، جو بیعت کے پہلے روز ہی مرید کو اسم اللہ ذات عطا فرمائے۔